ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنے قلم سے کاغذ پر بکھیری ہیں، کم سے کم اسے ترتیب دینا چاہیے، کوئی کتاب کی شکل میں، کسی مجموعے کی شکل میں۔ میں ہمیشہ اس بات کی تائید کرتا ہوں اور ہر زمین پر میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی زمین کا کوئی بھی چھوٹا شاعر ہو، بڑا شاعر ہو، آپ اس کی رشحات قلم کو کہیں سے بھی فراموش نہ کیجیے۔ اور آج سرزمین رائچور میں دیکھیے، اگر ناظم خلیلی صاحب کے مجموعے کو ترتیب نہیں دیا جاتا تو یہ خوبصورت لہجہ، یہ آواز کہیں نہ کہیں اس دنیا کی چکا چوندھ اور شور شرابے میں دب جاتی، لیکن نافذ شب کا ترتیب دے کر اس کا اجرا کر رہے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں تک ناظم خلیلی صاحب کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کا اس دنیا میں نام باقی رہے، ان کا کلام باقی رہے، لوگ اپنے ذہنوں میں انہیں زندہ رکھیں۔ اس کے لیے سب سے خوبصورت راستہ اگر کوئی ہے تو وہ ان کا مجموعہ کلام نافذ شب ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے، میری اپنی زمین پر بہت سارے ایسے شعراء کرام ہیں جن کا انتقال ہوا، آج ان کا ایک شعر بھی کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ ان کے گھر کے لوگ بھی ذمہ دار نہیں تھے جو ان کے مواد کو، ان کی شاعری کو سنبھال کر رکھتے یا کسی ذمہ دار ہاتھوں میں دے دیتے تاکہ وہ اسے کتاب کی شکل میں شائع کر سکے، اور پھر وہ آواز دب کر رہ جاتی ہے۔ آنے والی 2-3 پیڑھیوں میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زمین پر پتہ نہیں کون سا شاعر تھا، کون سا آرٹسٹ تھا، کون سا مصور تھا۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا۔ ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا۔ اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ اگلی نسلوں کو اگر تباہی سے بچانا ہے، اپنے بزرگوں کی روایت ان تک پہنچانا ہے تو اسی نسل کو اس ذمہ داری کو اٹھانا پڑے گا، اور اس ذمہ داری کو ڈاکٹر سید افتخار شکیل صاحب نے ان کے تمام احباب نے اٹھایا۔ میں انہیں سلام عرض کرتا ہوں۔ اگر ایسے لوگ رہیں گے زمینوں پر، ایسے لوگ اپنے آرٹسٹوں کی، اپنے ادیبوں کی حفاظت کرنے والے لوگ رہیں گے تو کبھی بھی ادب فراموش نہیں ہو سکتا، ادب کی خدمت کرنے والے لوگ فراموش نہیں ہو سکتے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہم اردو والے اس گروپ کے تمام لوگوں کو، تمام صدر اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک اچھا قدم ہے، ایک اچھا میسج آپ لوگ دے رہے ہیں۔ ایسا عمل پوری اردو ادبی دنیا کے تمام شہروں کے لوگوں کو ایسا عمل درآمد کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے شعروں کو، ان کی شاعری کو، یا ان کی جو بھی رشحات قلم ہیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے اور اسے ترتیب دینا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں ان کے لفظ، ان کی سوچ، ان کے شعور سے فیض یاب ہو سکیں۔ میں تو یہ مشاعرہ بھی نہیں ہے، اجلاس بھی نہیں ہے، یہ ابتدائی گفتگو کر رہا ہوں آپ کے درمیان۔ کچھ مجھے حکم دیا جائے گا پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے، ہمارے صدر صاحب جیسے ہی تشریف لائیں گے اس کے بعد باضابطہ طریقے سے آج کی اس محفل کا آغاز کر دیا جائے گا۔ منقسمین اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور جیسے ہی صدر صاحب کا ہم انتظار کریں وہ آئیں گے اور اس پروگرام کو ہم لوگ آگے بڑھا دیں گے۔ ابھی جیسا کہ بینرز کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ آج کے جو اجلاس کی نظامت جن کے ذمہ تھی سید قبول اللہ حسینی افسر صاحب، یہ آپ کے ہمیشہ محبوب نظر رہے ہیں، لیکن گزشتہ 2-5 دنوں قبل ان کا انتقال ہوا، یہ اس جائے فانی سے کوچ کر گئے، ایسا مجھے بتایا گیا۔ اس ذمہ داری کو شفیق عابدی صاحب تو اٹھا لیں گے آج کی اس بزم محبت میں، لیکن کتنی تیزی سے یہ دن رات گزر جاتے ہیں، کتنی تیزی سے یہ دن رات گزر جاتے ہیں، چاہے جتنے بھی ہنسی لوگ ہوں مر جاتے ہیں۔ ہماری اس زمین سے اچانک میں ہمارے کسی محبوب نظر کا رشتہ ہم لوگوں سے کٹ جائے تو ایک کہیں نہ کہیں خلا سا رہ جاتا ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ دکھ اور تکلیف کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ میں آج کی اس بزم میں
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار سید قبول اللہ حسینی افسر صاحب کی قبر کو کشادہ کرے، منبع نور بنا دے ان کی قبر کو، پروردگار اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا کرے۔ یہ جب تک بھی آپ کی زمین پر رہے ہیں، ادب سے جڑے رہے ہیں، ادب کی خدمت کرتے رہے ہیں، اللہ پاک انہیں ان کی محنتوں کا بہترین اجر عظیم عطا کرے۔ میں ان کے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور انہیں خراج محبت پیش کرتے ہوئے